ان کا دوسرا سوال جو ہے منصور صاحب وہ یہ تھا کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں، یعنی وطر کی نماز میں جیسے تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کا حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں تو کیا دوبارہ وطر پڑھنے چاہیے یا سجدہ سہو کر کے دعائے قنوت پڑھ لی جائے؟ جیسے ان کا سوال تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ سجدہ سہو تو اس لیے مقرر کیا گیا کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک طرح سے کفارہ ہے، یا اس غلطی کے تدارک کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور اس میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ غلطی سے پاک صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے جو سجدے کی مقررہ تسبیحات ہیں۔ تو اس میں یہ بات بھی تھوڑی سی وضاحت طلب ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سجدہ سہو صرف ایک سجدے کا نام ہے اور ایک سجدہ کر کے تو وہ ختم کر دیتے ہیں اپنی نماز۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو دراصل دو سجدوں کو ادا کرنے کا نام ہے جو آخر میں ادا کیے جاتے ہیں غلطی کے تدارک کے طور پر۔ تو اس سوال کا جواب دینے سے قبل تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سجدہ سہو کن موقعوں پر ہوتا ہے، تاکہ اس حوالے سے پھر یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ وطر اگر بھول جائیں تو ان میں سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا وطر میں دعائے قنوت دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ تو اس حوالے سے یہ میں عرض کروں گا کہ نماز کے بنیادی طور پر 3 حصے کیے جاتے ہیں، 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ فرائض نماز کہلاتا ہے۔ فرائض نماز میں رکعات کی تعداد ہیں، قیام ہے، اور اس کے بعد سجدے ہیں، پھر آخری قعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ سارا اس میں فرائض میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر فرائض میں سے کوئی چیز رہ جائے، کوئی رکن ادا ہونے سے رہ جائے، تو اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ آپ نے وہ رکن بھی ادا کرنا ہے، اور پھر آخر میں غلطی کے تدارک کے لیے 2 سجدے بھی کرنے ہیں، اس کے بعد پھر سلام پھیرنا۔ مثلا اگر کسی کا کوئی سجدہ رہ گیا، فرض کر لیں، تو سجدہ رہنے کی صورت میں اس کو آخر میں سجدہ بھی کرنا ہوگا جو اس کا سجدہ چھوٹ گیا ہے، اور پھر 2 سجدہ سہو بھی کر کے اس غلطی کا تدارک کرنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو 2 رکعت پڑھائی آپ نے اور سلام پھیر دیا۔ تو اب صحابہ نے، ایک صحابی تھے، انہوں نے جرأت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسیتا، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ ہم کو صرف یہ نماز مختصر کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا کہ اس کی اتنی 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھا کریں۔ تو آپ نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسا حکم آیا، لیکن میرے علم میں تو نہیں کوئی ایسی کوئی بات ہوئی۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے جس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ تو آسم نے باقی صحابہ سے پوچھا، تو باقی صحابہ نے سب نے عرض کیا بڑے ادب سے یا رسول اللہ جی 2 رکعت آپ نے پڑھائی ہیں۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت جو رہتی تھیں وہ ادا کروائیں، باجماعت پڑھائیں، اور آخر میں 2 سجدے کیے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ فرض چیز اگر رہ جائے تو پھر وہ رکعت یا وہ جو بھی رکن ہے وہ رکن بھی دوبارہ ادا کریں گے، اور آخر میں 2 سجدے بھی کریں گے۔ دوسرا نماز کا جو اہم حصہ ہے وہ واجبات نماز کہلاتا ہے۔ واجبات نماز وہ کام ہیں جن کا کرنا تو بہت ضروری ہے، لیکن اگر وہ رہ جائیں، چھوٹ جائیں، کسی وجہ سے بھول جاتا ہے انسان، تو پھر ان کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں محض آخر میں 2 سجدہ سہو کر لیے جائیں تو اس سے غلطی کا تدارک ہو جاتا ہے۔ اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، مثلا رکعت کی ہر رکعت میں جو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ضم سورت کی جاتی ہے، پھر درمیانی قعدہ ہے جو 2 رکعت کے بعد جب بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ واجبات نماز میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں اگر بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر ان کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے، بلکہ آخر میں 2 سجدہ سہو کرنے۔ حدیث میں ایک مثال ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور 2 رکعت کے بعد جو درمیانی قعدہ تھا، یعنی کہ بیٹھے نہیں بلکہ مسلسل بیٹھے بغیر 4 رکعت اکٹھی پڑھا دی، اور آخر میں سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدہ سہو کیے۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا نہیں، دوبارہ قعدے کو دوبارہ نہیں دہرایا، بلکہ صرف سجدہ سہو کر لیا۔ نماز کا جو تیسرا حصہ ہے وہ سنن نماز کہلاتا ہے، نماز کی سنتیں یا مستحبات نماز بھی اس کو کہا جاتا ہے۔
یعنی وہ باتیں جو پسندیدہ ہیں اگر کر لی جائیں تو خدا تعالیٰ ان کا ثواب دیتا ہے، اور اگر نہ کی جائیں تو ان کا گناہ نہیں ہوتا۔ ان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ اکبر کہنا، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، اٹھتے وقت سمع اللہ کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، تو اسی طرح سجدے کی تسبیحات ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر رہ جائیں تو ان پر کسی قسم کا نہ تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو دہرانا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے یا دعائے قنوت اگر رہ جاتی تو پھر کیا کرنا ہے، تو احادیث میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ اگر دعائے قنوت رہ جائے تو اس کے بدلے میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے یا اس کو دوبارہ کسی وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اس میں گویا کہ دو صرف باتیں ایسی ہیں، فرائض نماز اور واجبات نماز، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی حصہ رہ جائے تو پھر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا۔ لیکن اس میں یہ بھی میں عرض کروں گا کہ اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دعائے قنوت پڑھنا ضروری نہیں ہے اور ٹھیک ہے جان بوجھ کے چھوڑ دیں اور چلتے جائیں۔ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، خود بھی پڑھا، صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس تشریف رکھتے تھے، بیٹھے تھے، پوچھا کہ حضور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دعائے قنوت ہم نماز میں وطر میں پڑھتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ملتی، بڑی کمزور روایت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں یہ جو دعا ہے اتنی پاکیزہ دعا ہے، اتنی حمد سے بھری ہوئی دعا ہے کہ یہ سوائے اس ذات اقدس کے جس کے دل میں ہر وقت خدا تعالیٰ کی حمد رہتی تھی، اس کے علاوہ کسی کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے، اس لیے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ لیکن پڑھنے کے باوجود یہ ان فرائض میں سے نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی نماز نہیں ہوگی یا وطر نہیں ہوں گے یا ان کے بدلے میں سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ منصور صاحب، جیسے منصور صاحب نے ذکر فرما دیا کہ دیکھیں ہم جب پوچھا گیا ہے تو ہم بات کو علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے پوری بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کی علمی بحث ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، لیکن اس سے جیسے انہوں نے پہلے بیان فرمایا کہ قطعاً یہ مراد نہیں کہ اب جی اس کے بعد سے چھٹی ہے، گویا کہ وہ دینی فقی مسائل والوں نے بتایا کہ دعائے قنوت نہ پڑھیں تو کوئی عرض نہیں، خیر ہے چھوڑ دیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ ہے کہ کسی سے بھول کے رہ جاتی ہے تو اس بارے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے، وہ بات جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ لیکن جو شخص اپنے فرائض کے بعد سنتیں ادا کرنے کے بعد وطر پڑھنے کے لیے کھڑا ہے ثواب کی غرض سے، وہ یقیناً کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ اس میں سے مختلف چیزیں جو ہے چھوڑتا جائے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً جو نیکی کے لیے کھڑا ہے، ثواب کے لیے کھڑا ہے، وہ تو چاہے گا کہ جو ایسی چیزیں ہیں میں ان کو کوشش کر کے ضرور شامل کروں اور کرنا چاہیے۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جی بالکل۔ تو نوافل تو ویسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل تو ایسی چیزیں ہیں جو دراصل فرائض کی حفاظت کرتے ہیں اور جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس کو تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو پورا اس کو سنوار کر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ وہ پڑھنا ہی چھوڑ دے، بلکہ یہ تو اس بندے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو بھول گیا تو اب اس کا کیا تدارک ہے۔ مجبوری کی صورت میں تو اس پہ کیا حکم لاگو ہوتا ہے۔